السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بھرم بقا باطل بائے مہر النساء شاہ میر کی یہ قسط نمبر 23 ہے۔ 27 فروری۔ یافس تارون کے اپارٹمنٹ کی عمارت کے باہر تا حد نگاہ لوگ ہی لوگ جمع تھے۔ جہاں نگاہ جاتی وہاں لوگ۔ پولیس کی بھاری نفری آس پاس پھیلی ہوئی تھی۔ سیاہ وردی اور بھاری جسموں والے کمانڈوز خاص طور پر طلب کیے گئے تھے۔ ایک رات اور ایک دن کے اندر اندر شہر کا سارا نقشہ ہی تبدیل ہو کر رہ گیا تھا۔ آسمان پر گھنے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ مینا برسنے کو تیار اور باہر کھڑے لوگ کئی بینر اٹھائے اشتعال انگیز نعرے بلند کر رہے تھے۔ اسلان یمن جس وقت عمارت کے باہر پہنچا، اس کے حواس جیسے پوری طرح معطل ہوئے۔ ساری رات کی ضلالت کے بعد وہ لاہور پہنچا تھا۔ اس کے بعد جگہ جگہ ٹریفک اور راستوں کے بند ہونے کے باعث وہ اس وقت یہاں آیا تھا، اور لوگ ابھی تک اسی وقت انارہ تارون کو اس کے گھر سمیت جلا دینا چاہتے تھے، کیونکہ اس لڑکی کی وجہ سے شاہویر اور عالمگیر کے درمیان چپکلش تھی، کیونکہ ان کے نزدیک یہی ان کے میر کارواں کی قتل کی وجہ۔ جان دو، حساب دو، لالچ کا کاروبار بند کرو، بند کرو۔ اسلان یمن خالی خالی نگاہیں لیے اس سارے مجمعے کو دیکھ رہا تھا، جن کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، پیٹرول کے ڈبے تھے۔ سب سے بڑھ کر وہ اشتعال تھا جو خاک کرے یا خاکستر کرے ہی کرے۔ خون کا بدلہ خون لیں گے، قاتل غاروں سے بھی ڈھونڈ لیں گے۔ وہ اس شور اور مجمعے سے ذرا سے فاصلے پر نکل آیا۔ موبائل نکال کر پہلی کال یافس کو ملائی۔ دوسری طرف کال کا جواب بھی آ گیا۔ ماموں آپ کہاں ہو؟ چھوٹتے ہی سوال کیا۔ لہجہ حتی الامکان معتدل رکھنا چاہا، مگر وہ دیکھ سکتا تھا تباہی اس کے خاندان سے محض چند کوس کی دوری پر ہے۔ یار میں ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں، 6 گھنٹے ہو گئے، نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، سامنے ہڑتال ہو رہی ہے، کسی گاڑی کو بھی جانے نہیں دے رہی۔ وہ شور کے باعث اونچی آواز میں چیخ کر بول رہا تھا۔ تم کہاں تھے؟ تمہارا فون کیوں نہیں لگ رہا تھا؟ فون بند تھا، ابھی ایک جگہ چارج کیا ہے۔ آپ کے گھر پر کون کون ہے؟ آرا ہے اور ابیر بھی ہے۔ تم ہو کہاں اور یہ شور کس بات کا ہے؟ اس نے ایک ہاتھ کان پر رکھا، اپنی طرف سے آتے شور کو نظر انداز کیا۔ چند گھنٹوں سے انٹرنیٹ کی سروس بھی معطل تھی۔ اس شہر میں کیا ہو رہا تھا وہ لا علم تھا۔ میں آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوں، یہاں ہجوم جمع ہے، ساری عمارت کو آگ لگائی جانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور آرا اندر ہے۔ یافس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اندر لوگ ہیں، آرا ہے، تم وہیں رکو، میں آ رہا ہوں۔ یہ بھلا کیا جہالت ہے؟ وہ گاڑی سے نکل کر رش کے درمیان راستہ بناتے ہوئے باہر نکلنے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ رنگت فک ہو کر رہ گئی، تحد نگاہ محض گاڑیاں تھیں، راستہ نہیں۔ اسلان وہاں سے ہٹنا مت، تمہاری بہنیں اندر ہیں۔ اسلان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے سمجھ کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ آپ گاڑی لے کر نواز صاحب کی بلڈنگ کے سامنے پہنچو، میں آرا اور ابیر کو لے آؤں گا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ رکو، مجھے سہراب سے بات کرنے دو، تم اکیلے اس رش سے کیسے نپٹو گے؟ وہ بہت مشکل سے سڑک کے کنارے پہنچا۔ گاڑی ابھی کئی سو گاڑیوں کے درمیان پھنسی ہوئی تھی۔ اسلان کوئی بھی انتہائی قدم مت اٹھانا، سہراب پولیس کے ساتھ آ جائے گا، تم اپنی طرف سے کچھ نہیں کرو گے۔ اس نے ایک نظر سارے مجمعے کو دیکھا۔ مشتعل بگڑے ہوئے حلق کے بل نعرے لگاتے چیختے ہوئے لوگوں پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی۔ ایک انگوٹھے سے عادتاً کن پٹی مسلی اور بڑی تابیداری سے بس ایک لفظ کہا، اوکے۔ تم بس وہاں کھڑے ہو کر نظر رکھو گے، سہراب اور میں آ رہے ہیں۔ اسلان نے سر ہلایا۔ اوکے۔ دوسری طرف سے کچھ سنے بغیر کال کاٹ دی۔ اسلان تم ٹوں ٹوں کی آواز سے کال کٹ گئی۔ یافس تارون کھول کر رہ گیا۔ اسلان یمن اس کی برداشت آزمانا اس صدی میں چھوڑ دے، ناممکن۔ دوسری طرف اس نے بستہ نیچے رکھ کر ماسک نکال کر پہنا اور مفلر سے چہرہ ڈھک لیا۔ اب اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اب وہ غیر شناسا تھا۔ سیاہ بھیڑوں میں اب وہ ان کا ہم قبیلہ تھا، وار کے لیے تیار بھیڑیوں میں ان کا کنبہ۔ لاہور پولیس مرد آباد! اونچا نعرہ لگاتے وہ لوگوں کے درمیان گھس گیا۔ پولیس کے تمام افراد جو لوگوں کو عمارت کے اندر گھسنے سے روکے کھڑے تھے، اسلان اب ان لوگوں میں شامل تھا۔ غنڈہ گردی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، جسٹس فار شاہویر بنگش، لالچ کا کاروبار بند کرو، بند کرو۔
مجمع کے نزدیک انارہ تارون ایک لالچی عورت تھی جس نے اپنے چاچو کے ساتھ مل کر شاہویر بنگش کی میراث ہتھیانے کے لیے اسے قتل کروا دیا۔ لاہور پولیس مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ لوگ اس کے پیچھے اسی کی طرح حلق کے بل نعرے لگا رہے تھے۔ وہ چند لمحوں کے اندر اندر جوش کی آگ میں پیٹرول ڈالنے کا کام کر گیا تھا۔ پولیس ایسے نہیں مانے گی، ہمیں دیواروں کے ذریعے اندر جانا ہوگا، اس نے پلٹ کر 2 سے 3 لڑکوں سے کہا۔ کوئی ایسے کیسے ہمارے میر کارواں کو مار سکتا ہے؟ ایسی لڑکیوں کا انجام ہمیں خود لکھنا ہوگا۔ صحیح کہہ رہے، چلو دیوار سے چڑھ کر اندر جائیں گے۔ ان میں سے ایک جس نے شاہویر کے چہرے والی شرٹ پہن رکھی تھی فوراً راضی ہوا۔ میں اندر جاؤں گا، پیٹرول مجھے دو، میں آگ لگاؤں گا اور پولیس کو اسے بجھانے کے لیے دروازہ کھولنا پڑے گا، پھر تم سب اندر داخل ہو جانا۔ وہ بلند آواز میں انہیں سمجھا رہا تھا۔ شور، انتشار، زخم، انات، ہجوم، یہ ایسا سمے ہوتا ہے جب انسان انتہائی سے انتہائی قدم اٹھانے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اصلاً یمن ان کے دماغ سے کھیل رہا تھا۔ چند پل بعد 15 سے 20 لڑکے عمارت کی دائیں طرف دیوار کے قریب کھڑے تھے۔ 2 جھک کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اصلاً کو اپنی پشت پر، ہاتھوں پر اس کے بوٹ برداشت کرتے اوپر چڑھایا۔ پولیس کی نظروں سے بچتے وہ دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ یک کے بعد دیگر باقی لڑکے بھی دیوار ٹاپ کے عمارت کے وسیع خطے پر اتر آئے۔ اطراف میں نگاہیں گھمائیں تو ہر طرف سناٹا، ہر کوئی گھروں میں دبک کر بیٹھا تھا۔ یہ مجھے دے دو، میں اندر جاؤں گا۔ اس نے پیٹرول کا ڈبہ ان سب سے لیا اور آگے بڑھا۔ تم لوگ یہیں رکو، میں تھوڑا سا آگے جا کر اشارہ کروں گا تاکہ پولیس کا دھیان اس طرف نہ آئے، ٹھیک ہے؟ لڑکے رضامند تھے۔ وہ ذرا سا جھک کر احاطے میں کھڑی موٹر بائکس اور گاڑیوں کے درمیان سے گزر کر آگے جا رہا تھا۔ کسی نے دیکھا ہو یا نہیں، مگر تم دیکھ سکتے ہو کہ اصلاً نے پیٹرول کے ڈبے کا ڈھکن کھول لیا تھا۔ اسے ہلکا سا جھکائے مایا آس پاس گراتے ہوئے وہ زینوں کے آگے بنے دروازے پر آ کر رکا۔ لڑکوں میں سے ایک نے ایک انگلی سینے پر دوسری اس کی طرف کرتے ہوئے پوچھا، میں آؤں؟ اصلاً نے اسی لمحے سارے کا سارا مایا وہاں گرا دیا، چند قدم پیچھے لیے اور جیب سے لائٹر نکال کر ایک طرف اچھالا جہاں پیٹرول پھینکا تھا۔ 10 سے 15 بائکس جن کے ارد گرد آگ تھی وہ گویا ابل پڑیں۔ لڑکے بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے۔ وہ اندر نہیں جا سکتے تھے، درمیان میں آگ تھی۔ اصلاً کسی چھلاوا کی مانند ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اپنے عقب میں اس نے اپارٹمنٹ کی زینوں والا دروازہ کھٹاک سے بند کر دیا۔ بیچ میں جلدی بائکس اور 2 گاڑیاں تھیں۔ پولیس کی ساری توجہ اسی طرف آ گئی۔ لوگوں کا شور بڑھ گیا۔ کئی اہلکار ان لڑکوں کی طرف لپکے جو کہ ہنوز اپنے استعمال کیے جانے پر بے یقین تھے۔ ان سب سے دور اپارٹمنٹ کے اندر بیٹھی آرا کھڑکی کے قریب کھڑی جی جان سے لرز رہی تھی۔ کچھ دیر قبل والا منظر اب بھی آنکھوں کے آگے تھا۔ اس نے کھڑکی کا پردہ ہلکا ہی سرکایا تھا اور باہر کھڑے لوگوں کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ ہزاروں لوگوں کا وہ مجمع اس کی طاق میں تھا۔ یہ لوگ اسے زندہ جلا سکتے تھے۔ اور قصور یہ کہ وہ ایک عورت تھی جس پر الزام دھر دینا آسان تھا۔ وہ سن رہ گئی۔ نقصان تو اس کا بھی ہوا تھا۔ کسی نے اسے تعزیت کیوں نہیں کی؟ کیوں کسی نے اسے بیٹھ کر تسلی نہیں دی؟ کیوں سوشل میڈیا کی پوسٹ میں اس کا چہرہ ایک ولن کا چہرہ تھا؟ کیوں وہ لالچی، مفاد پرست، ڈائن اور نحوست بلائی جا رہی تھی؟ کیوں لوگ اس کی کردار کشی کر رہے تھے؟ اس کے بارے میں انسانیت سے گرے ہوئے نیچ جملے کہہ رہے تھے۔ وہاں کھڑے کھڑے اسے اندازہ ہوا معاشرہ ان کی تعلق کو عزت نہیں دیتا۔ ٹھیک، درست، سب صحیح، مگر یہی معاشرہ اس سے انسان ہونے کا حق کیوں چھین رہا تھا؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک عام شکل کی لڑکی تھی؟ کیوں اس کی تصاویر اٹھا کر ان پر اس جیسی لڑکی کے لیے لکھا جا رہا تھا؟ آرا، دروازے پر کسی نے پکارا۔ معاشرے کا ایک اور پہلو، درست، بہترین۔ آرا، دروازہ کھولو۔ دھڑ دھڑ ہوتی دستک اسے واپس حواسوں میں لے آئی۔ آرا، جلدی کرو۔ دوسری طرف اس کا تنفس پھولا ہوا تھا۔ آرا، جانے کیسے اس کے وجود میں جنبش ہوئی، نہ جانے کس طرح اس کے قدم دروازے تک آئے۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے چٹخنی کھولی۔ اصلاً اس کے سامنے کھڑا تھا۔ 5 سیکنڈ، صرف 5 سیکنڈ ان دونوں کے بیچ کسی جذبے کے تحت درمیان آئے۔ وہ اس کے گلے لگنا چاہتی تھی۔ ارادہ ترک کیا۔ وہ جو کچھ کہنا چاہتا تھا تو کہہ نہیں سکا۔ ایک عجیب سا مزمحل لمحہ تھا جو آ کر گزر گیا۔ اس نے بس 3 انگلیوں میں اس کی شرٹ کا کونا دبوچ لیا۔ بھائی، ابیر کہاں ہے؟ سنجیدہ 3 لفظی استفسار۔ اندر آ کر دروازہ بند کیا، چٹخنی واپس چڑھائی۔
یہی بند اس نے جذبات پر بٹھایا، اپنے کندھے پر موجود اس کا کپکپاتا ہاتھ تھپ تھپایا تک نہیں۔ وہ سامنے رو رہی تھی۔ اسلان نے چھوٹے سے ہال میں نگاہ دوڑائی تو عبیر دونوں پیر نیچے کیے زکام زدہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس کے دونوں پیروں پر پٹی بندھی تھی۔ وہ شاید اس حادثے سے لا علم تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے بھائی، 2 منٹ کے اندر اندر کپڑے بدل کر آؤ۔ عبیر کے قریب جاتے ہوئے اس نے بغیر مڑے کہا، شش، سب ٹھیک ہے، ڈونٹ وری، بھائی آگے ہے نا؟ اس نے عبیر کو اٹھا کر سینے سے لگایا۔ وہ رونے لگی تھی۔ اسلان نے مڑ کر آرا کو دیکھا تو وہ اب بھی اپنی جگہ کھڑی تھی۔ آرا جاؤ چینج کر کے آؤ، جلدی کرو۔ اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ آرا چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر وہ اندر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ 3 سے 4 منٹ بعد وہ واپس آئی تو ہلکے آسمانی رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ دوپٹہ سر پر لیا ہوا تھا اور چہرہ دھلا ہوا۔ ہاتھ میں ایک بستہ تھا جسے سینے سے لگا رکھا تھا۔ اس کی اد کھلی زپ سے سفید ساڑی نظر آ رہی تھی۔ وہ اس پر دستبرداری نہیں دے سکی، اس پر نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ لوگ ہمیں مار دیں گے، یہ لوگ مجھ سے گزر کر تم تک آئیں گے اور مجھ سے گزر جانا مشکل ہے۔ اس نے عبیر کا چہرہ صاف کیا، آرا سے نگاہیں ہٹا لیں۔ وہ رو نہیں رہی تھی، آنکھیں گیلی تھیں۔ تمہیں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ ابھی اسلان اس سے کچھ کہتا کہ دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ ایک ساتھ کئی لوگوں کی زینے چڑھنے کی آوازیں آئیں۔ دونوں بہن بھائی اپنی اپنی جگہ منجمد ہو گئے۔ گھیراؤ سخت ہو گیا تھا۔ وار چاہے جس پر بھی ہو، تکلیف سانجھی رہنی تھی۔ آشیانہ بنگش۔ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اسے کچھ نہیں جاننا تھا۔ کل رات کیا ہوا یہ اب تک اس کے حواسوں میں جذب نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا کوٹ وہیں کہیں فرش پر گر گیا۔ جوتے کسی ملازم نے آ کر اتارے، وہ جو عام حالات میں اس بات پر ٹوک دیا کرتا تھا۔ آج اس کے حلق میں الفاظ گولوں کی صورت اٹکے رہے۔ اس کے لب نیم وا تھے، آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر ساکت۔ وہ کہاں، کس کمرے میں آیا، اسے علم نہ ہو سکا۔ آنکھیں جھپک جھپک کر کھولنے پر اس نے دیکھا، اس کمرے کی دیوار پر چاند کا نمونہ تھا۔ پلنگ، دیواریں، چادر، الماری کا دروازہ، سب سفید۔ یہ شاہویر بنگش کا کمرہ تھا۔ اس نے گھٹنے سینے سے لگائے، کوہنیاں آپس میں جوڑ کر خود کو پلنگ پر گرا دیا۔ ساری دنیا رو رہی تھی، ہر کوئی غم زدہ تھا۔ وہ رو کیوں نہیں رہا تھا؟ کیوں اس کی آنکھ کا پانی پتھر کا ذرہ بن گیا تھا؟ میں مرنا نہیں چاہتا زید۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ کیا وعدوں کی عمر یہی تھی؟ کیا اتنی جلدی سب ختم ہو جاتا ہے؟ اب کیا ہوگا؟ کیا اب ساری زندگی کا الوداع؟ دفتن اس کے کمرے کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا۔ کسی بپری بلا کی جیسی سرخ آنکھیں اور مردہ چہرہ لیے تمکنت اندر آئی۔ شاہزید کا بازو پکڑ کر اسے سیدھا کر کے بٹھایا۔ وہ کٹی ڈال کی مانند اشاروں پر جھول گیا۔ یہ غم منانے کا وقت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ہم سے ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ چھینا ہے، یہ وقت ہے کہ ہم انہیں تباہ کریں۔ تم اس طرح خاموش ہو کر نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ غرا رہی تھی۔ شاہزید ٹکر ٹکر ان کا چہرہ تکتا رہا۔ وہ بوڑھی عورت اس سے کیا کہہ رہی تھی؟ الفاظ اس کے ذہن کی سرحدوں سے، اس کی سماعتوں میں کیوں نہیں اتر رہے تھے؟ اسے بس سامنے والی عورت کے لب ہلتے محسوس ہوئے۔ لوگ ڈھونڈو، پتھر برساؤ ان کے گھروں پر، ان کی عورتیں اٹھواؤ۔ تم سمجھ رہے ہو کیا ہوا ہے؟ میرا بیٹا مر گیا ہے، تمہارا بھائی شاہویر بنگش مر گیا ہے۔ وہ حلق کے بل چیخ رہی تھیں۔ غم و غصہ مل رہا تھا، جذبات گڑمڑ ہو رہے تھے۔ یہاں سے جائیں موم۔ بہت دیر تک اس کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بس یہی بول سکا۔ تمکنت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کوئی حیرانگی نہیں ہوئی، وہ ایسا ہی تو تھا، بدتمیز، ماں کو کسی خاطر میں نہ لانے والا، رئیس، کینہ پرست۔ ان کی کھڑی فصل کو تو آگ لگ گئی تھی۔ میرا دماغ خراب مت کریں موم، یہاں سے جائیں۔ اس نے ایک ایک لفظ توڑ توڑ کر ادا کیا۔ جا کر تاج کو دیکھیں۔ تم یہاں اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا۔ بغیر کسی لباس کی پرت میں ڈھکا اپنی ماں کا سفید دودھیا بازو پکڑا۔ اس کی انگلیوں میں لرزش تھی۔ وہ اسے یوں ہی بازو سے پکڑے دروازے تک لایا، پھر دہلیز کے پار لا کر چھوڑ دیا۔ نظریں اب بھی خالی تھیں۔ ہم اس طرح خاموش نہیں بیٹھ سکتے، وہ چیخی۔ میں نے آپ سے کہا میرا دماغ خراب مت کرے موم۔ وہ ان سے زیادہ بلند آواز میں چیخا۔ الفاظ سخت تھے۔
جو ہوا آپ کی وجہ سے ہوا ہے، ہر چیز کی ذمہ دار آپ ہیں۔ آپ نے شاہویر کی زندگی برباد کر دی، آپ نے اس سے اس کی زندگی چھین لی۔ کاش میرے بھائی کی جگہ آپ مر گئی ہوتی، آپ نے اسے تباہ کیا۔ شاہویر آپ کی وجہ سے مرا ہے، اسے تباہ کرنے والی عورت آپ ہیں۔ تیش و تنفر سے کہتے ہوئے اس نے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ تمکنہ دم سادے باہر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ان کا بیٹا غم و غصے میں پاگل ہو کر ہذیان بک رہا تھا، یہ انہیں یقین ہو گیا۔ دروازے کے پار کھڑے لکڑی کے اس در کو تکتے انہیں اندازہ ہو رہا تھا کیا کیا کھویا جا چکا ہے۔ یمن خاندان نے ان کی ریڑھ کی ہڈی چٹخا کر رکھ دی تھی۔ کھڑے ہونا دو بھر تھا، وہ انہیں بھی زمین بوس کرے گی، یہ فیصلہ ہوا۔ مجمعے کے درمیان سہراب اور یافس بھی جمع ہو چکے تھے۔ اس بکھرے ہوئے ہجوم میں ان کا واحد مقصد اپنے گھرانے کو بچانا تھا۔ لوگ فی الحال انہیں پہچانتے نہیں تھے، ورنہ اس وقت وہ ان دونوں کو کچل کر جا چکے ہوتے۔ حفاظت کے پیش نظر ان دونوں نے پھر بھی ماسک پہن رکھے تھے، نگاہیں متلاشی۔ جب میں باہر جھک مار رہا تھا تو تمہیں چاہیے تھا گھر پہ رہتے، اپنے گھر کی عورتوں کو ایسے لمحے میں اکیلا کون چھوڑتا ہے؟ سہراب سلگا۔ اسلان کو فون کرو، اس سے پوچھو وہ کہاں ہے۔ یافس بے چینی سے بولا۔ میں نے اسے کال کی تھی تب وہ یہیں تھا، اب کہاں گیا؟ سہراب نے اتنی تیزی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا کہ گردن کے چٹخنے کی آواز آئی۔ لوگوں کے ہلتے ہوئے لب، پھٹتے ہوئے حلق، سب شانت ہو گئے۔ کسی نے سہراب یمن کے سینے پر تمغے سجا دیے۔ وہ آیا تھا، وہ واقعی آیا تھا۔ اپنے خاندان، جان پر دستبرداری دینے کے بعد بھی وہ آیا تھا۔ وہ ثابت کر رہا تھا اسے یتیم خانے سے اٹھا کر اپنے گھر لانا غلط نہیں تھا۔ ہاں وہ اس کا بیٹا نہیں تھا، لیکن وہ آیا تو اسے باپ کی طرح کا فخر ہوا۔ وہ کئی لمحے کچھ کہہ نہ سکا، اور جب بولا تو آواز میں سرسراہٹ تھی۔ اسلان یہاں ہے، لاہور میں؟ تربیت کے ساتھ اس نے انا بھی اسی سے لی تھی۔ آدھی دنیا کو اپنی موجودگی کی اطلاع خود دے دی، مگر مجال ہے جو اپنے چاچو اسکار کو کچھ بتایا ہو، کم بخت۔ ہاں کل آرا نے کال کر کے بلایا تھا، اس نے بتایا تھا وہ آ رہا ہے۔ سہراب کچھ کرو، دیکھو گراؤنڈ فلور پر آگ لگ گئی ہے، یا آگ اوپر چلی گئی تو وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، اور ابھی کتنے سارے لوگ اندر گئے ہیں، یہ کام پولیس نہیں سنبھال سکتی۔ اسلان نے تم سے کیا کہا تھا؟ سہراب اب بھی وہیں اٹکا تھا۔ جنگ کے درمیان اسے اپنے امن کی پرواہ تھی۔ اس نے کہا تھا میں نواز صاحب کی بلڈنگ کے باہر گاڑی لے آؤں۔ تھکم پیل کے دوران وہ بمشکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے تھے۔ پولیس نے لاٹھی چارج شروع کر دیا تھا۔ آنسو گیس کی شیلنگ ہونے لگی، ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگیں۔ تم نواز صاحب کی عمارت کے باہر جا کر کھڑے ہو جاؤ، یہ میری گاڑی کی چابی ہے، گاڑی تیار رکھنا، میں اسلان اور بچوں کو لے کر آ رہا ہوں۔ شور، دھکے، نعرے، ٹائروں کے جلتے دھوئیں کے دوران وہ دھکے لگنے پر ایک دوسرے سے دور ہو رہے تھے۔ جب یافس نے ہر جھجک کو دور جھٹکتے سہراب کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ دھکے اب بھی لگ رہے تھے، تپش اب بھی تھی، لوگوں کی کوہنیاں اب بھی پسلیوں میں کھب رہی تھیں، مگر اب وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے تھے، یکجٹ اور مضبوط۔ تم کیا کرو گے؟ لوگوں میں سے کسی ایک کی لاٹھی سہراب کے کندھے پر آ کر لگی۔ اس نے ضبط سے دانت پر دانت جما لیے۔ یہاں وقت ضائع مت کرو، جاؤ، میں آ جاؤں گا، بچے لے آؤں گا، میں پہلے بھی لے آیا تھا، شاید تمہیں یاد ہو۔ اسے یاد تھا، بہت اچھی طرح، بے حد واضح طور پر یاد تھا۔ اس نے سہراب کا بازو چھوڑا، وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا، مگر گرا نہیں۔ یافس لوگوں کی ہجوم سے نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ سہراب کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی بھوری آنکھوں والے افسر نے جیب سے موبائل نکالا اور بیٹا نامی رابطے کو ایک پیغام لکھ کر بھیجا۔ انائیں محض اسلان کی جانب سے تھیں۔ بات اسلان پر آ جائے تو سہراب انا کے الف سے بھی نا آشنا، غرور کے غین سے بھی انکاری۔ آرا کی الماری کے سب سے نچلے خانے میں گنز رکھی ہیں، بلیٹس جوتوں والے ڈبے میں آرا کو فائر کرنا آتا ہے۔ گنز اٹھاؤ، راستے میں جو بھی روکنے کی کوشش کرے اس کے پیر یا بازو پر فائر کر دو، بقا امر ہے، اس کے لیے تم ہر حد سے گزر سکتے ہو۔ پیغام کے ساتھ سفر کرتی ہوئی یافس تارون کے اپارٹمنٹ میں واپس آؤ تو دستک ہنوز جاری تھی۔ پیغام پڑھتے ساتھ ہی اسلان آرا کے کمرے کی طرف بھاگا۔ اگلے چند منٹ کسی فلم کے سست رفتار لمحے کی طرح تھے، ایسے جیسے کوئی ہدایت ساز اپنی فلم کا سب سے بہترین سین فلم بند کر رہا ہو۔ اسلان یمن الماری الٹ پلٹ کر کے نچلے خانے سے پستول نکال رہا تھا۔ آرا سہم کر اسے دیکھے گئی۔
اس کے نزدیک تو یہ اس کا راز تھا، مگر ایک پولیس سے راز ناممکن۔ اس نے لمحے بھر کے تردد کے بعد ایک پستول آرا کے ہاتھ میں تھمائی، دوسری اپنے پاس رکھی اور اگلے ہی لمحے وہ اپنے دونوں بہنوں کے ساتھ آرا کے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا۔ دوسرے گھر کی بالکنی اس گھر کی بالکنی سے تقریباً جڑی ہوئی تھی۔ اسلان نے ابیر کو اپنی سینے سے چمٹا لیا، آرا سے اس کا دوپٹہ لے کر ابیر کی کمر سے گزار کے اپنی کمر اور کندھے پر دوپٹے سے گانٹھ باندھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے مہارت سے بالکنی ٹاپی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اپارٹمنٹ کا دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ آرا کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ بالشت بھر کا وہ فاصلہ اسے کئی میلوں کا لگا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ایک بھی قدم اٹھانا پل صراط پار کرنے کے مترادف تھا۔ وہ سراسیمہ نظروں سے اسلان کو دیکھ رہی تھی۔ آرا جلدی کرو، اسلان کہہ رہا تھا۔ آرا نے اپنا ہاتھ ریلنگ پر رکھا، کمرے کا دروازہ زور سے بجا تو وہ لرز گئی۔ پستول چھوٹ کر نیچے گری اور وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ہوتی ہوں گی وہ لڑکیاں جو ایسے وقت میں بڑے حوصلے اور جذبے سے کام لیتی ہوں گی، مگر اس کا دل ننھی چڑیا جتنا تھا جو بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا، آرا پلیز ہمت سے کام لو، تم کر سکتی ہو۔ یقین دہانی کروائی۔ آرا نے آنسو رگڑ کر صاف کرتے پستول اٹھا کر اس کی طرف اچھالی، جسے اس نے پکڑ لیا۔ کانپتی ٹانگوں سے اس نے ایک پیر ریلنگ سے باہر نکالا اور اسی پل کمرے کا لاک ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اسلان نے جلدی سے ابیر کو نیچے اتارا، پر گرفتاری سے وہ بالشت بھر کا فاصلہ پار کیا اور اگلے ہی لمحے وہ آرا کو اٹھا کر دوسری طرف لے آیا۔ اس نے آنکھیں خوف سے میچ رکھی تھیں۔ ریلنگ کے اس پار دونوں کا دل رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ وہ گر بھی سکتے تھے، کوئی انہیں دھکا بھی دے سکتا تھا، مگر وہ لڑے۔ لمحے بھر کا توقف کیے بغیر اس نے ابیر کو دوبارہ اٹھا لیا اور آرا کا لرزتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہ اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہوا۔ کون ہو تم؟ اندر کیسے؟ کمرے کے مالک کا منہ کھل گیا جب اس نے آرا کو دیکھا۔ انارا، تم؟ یہ سب کیا ہے؟ اسلان نے بغیر جواب دیے پستول اس پر تان لی۔ اگلے لمحے وہ مکینوں کو باقاعدہ بندوق دکھا کر ہراساں اور حق تک کرتا ان کا گھر پار کرتا باہر نکل آیا۔ ہر شے کسی فلم کی طرح ہو رہی تھی، ہر لمحہ بے یقینی بھرا۔ آرا کی یادداشت جیسے الجھ کر رہ گئی ہو۔ اسے چچا کے سنائے گئے تھرلر واقعات پسند تھے۔ آج وہ اپنی زندگی کا اصل کرائم تھرلر جی رہی تھی، جس کا مرکزی کردار بھی وہی تھی، ہیرو بھی وہی اور ولن بھی۔ باہر لوگ ہیں اسلان۔ لفٹ کے اندر داخل ہوتے اس نے ایک بار پھر اسلان کا بازو پکڑ لیا۔ اب کی بار اس نے آرا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تم میری حفاظت میں ہو۔ بس 5، صرف 5 لفظ کہے اور آرا کی گرفت اس کے بازو پر ہلکی پڑی۔ وہ لفٹ سے آخری منزل تک آئے اور یہاں ایک بار پھر لوگ ہی لوگ۔ اسلان بغیر کسی اور طرف دیکھے آرا کا ہاتھ تھامے جلتی ہوئی بائکس اور گاڑیوں کی دائیں طرف سے نکل رہا تھا، مگر ایک جگہ اسے رکنا پڑا۔ سامنے خارجی دروازہ تھا جہاں لوگ تھے، دائیں طرف بھڑکتی آگ اور بائیں طرف اشتعال زدہ لوگ۔ اس نے سامنے دیکھا، پولیس اور لوگ گتھم گتھا تھے۔ اسے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہاں جائے۔ دروازے کے باہر وہ سب آرا کو پہچانتے تھے۔ یہاں آگ تھی اور پکڑے جانے کا خدشہ۔ بھائی، میرے پیر! ابھی رونے لگی تھی۔ آگ کی تپش سے اس کے پیر جل رہے تھے۔ اسلان نے سامنے دیکھا، بھیڑ میں سہراب یمن اسی کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے 2 انگلیاں پستول کی شکل میں ترتیب دیں اور اسلان کو ایک حکم دیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ سہراب اسے دیکھتا رہا، اشارے سے اسے بتاتا رہا کہ وہ مارا جائے گا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس کا سر مسلسل نفی میں ہل رہا تھا۔ دونوں کے درمیان آگ اور لوگ تھے، دونوں بے حد مختلف انسان۔ لوگ مارے جا سکتے ہیں۔ بغیر آواز کے لب ہلائے ابھی سہراب مزید کوئی اشارہ کرتا کہ ایک فائر کی آواز گونجی۔ اسلان تیزی سے دونوں بہنوں کو ساتھ لیے نیچے جھکا، مگر اس کی حیرت کی انتہا تب نہ رہی جب اس نے آرا کو پستول نیچے کرتے دیکھا۔ وہ لرزتے ہاتھوں اور سفید پڑتی رنگت کے ساتھ پستول کو دونوں ہاتھوں میں زور سے دبوچے ہوئے تھی۔ نگاہیں کسی چیل کی طرح لوگوں پر جمی تھیں۔ اسلان ساکت رہ گیا۔ یہ فائر آرا کی جانب سے ہوا تھا۔ سر نیچے رکھو بھائی، اس نے حکم دیا۔ چہرے سے بال ہٹاتے نگاہیں مجمعے پر جمائے اس نے سختی سے کہا۔ اسلان جھک گیا۔ آرا نے پستول پر گرفت جمائی، نشانہ لیا اور فائر کی آواز دوبارہ گونجی۔ لوگوں کی نظر سے بچتے یہ 2 فائر سہراب یمن نے کیے تھے۔ اسی کی تقلید میں اگلے 2 فائر انارا نے کیے
اس نے کسی انسان کا نشانہ نہیں لیا، دیکھ بھال کر محض خالی جگہ یا کسی پرزے کا نشانہ لیا۔ وہ اسلان پر حیرتوں کے پہاڑ گرا رہی تھی، جو سر جھکائے کن اکھیوں سے اسے بنا پلک جھپکے فائر کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ ہاتھوں سے پیٹنا جانتا تھا تو وہ فائر کرنا جانتی تھی۔ دونوں کے ہنر الگ، نتائج یکساں۔ گیدڑوں کا مجمع جو عورت پر چڑھ دوڑنے آیا تھا تتر بتر ہونے لگا۔ وہ جو ایک انسان کے خون کے بدلے ایک عورت کو ذلیل کرنے آئے تھے، اب ایک دوسرے کو کچل کر آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ اوقات تھی ان لوگوں کی جو دو طرفہ کہانی سنے بغیر وقت کے خدا بن کر فرمانے قتل جاری کر دیتے ہیں۔ دروازے توڑ دیے گئے، پولیس رکھوالی چھوڑ کر ہٹ گئی، ہر کوئی اپنی اپنی جان بچانے میں کوشاں تھا۔ سہراب بغیر دقت کے آگے گیا۔ اپنے گھرانے کے تینوں لوگوں کو کس طرح، کس مشکل سے عمارت کے عقبی حصے سے گاڑی تک لایا، یہ بس وہ جانتا تھا۔ وہ ایک جہنم سے نکل کر وہ سب زندگی کی طرف واپس آئے تھے۔ کچھ دیر بعد گاڑی کی پچھلی نشست پر گردن پیچھے کو گرائے نیم جان سیارہ کا تنفس پھولا ہوا تھا، آنکھیں چھت سے لگی ہوئیں۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی صرف ایک دن میں اس کی زندگی اس قدر تبدیل کیسے ہو گئی۔ سینے سے لگے بیگ سے سفید ساڑی اب بھی جھلک رہی تھی۔ اگلی نشست پر دھوئیں سے سیاہ چہرہ اور آگ کی تپش سے سرخ گردن لیے بیٹھا اسلان یہ سوچ رہا تھا کہ اگر شروعات ایسی ہے تو انت کیا ہوگا۔ عقبی نشست پر بیٹھا یافس تارون اپنے عزیز دوست کی اکلوتی بیٹی کو باپ کے لیے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آرا کو ساکت اور اسلان کو بے چین دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا قصور کیا ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا سہراب چپ تھا، لب مکفل، زندگی جامد۔ وہ اس گاڑی میں بیٹھے ہر شخص کی حالت سے واقف تھا، اس پر نالاں بھی اور ہمدرد بھی، اور اس سب سے بڑھ کر مستقبل کے لیے خوف زدہ بھی۔ زندگی اس گاڑی میں جمود اور تحیر کا شکار تھی۔ 27 فروری شام 7 بجے ڈی آئی جی خادم کے دفتر میں انتشار اور بے کلی کی کیفیت تھی۔ سامنے والی دیوار پر لگی اسکرین پر شہر کی ابتر ہوئی حالت تصویروں میں دکھائی دے رہی تھی۔ ریموٹ سے تصاویر بدلتی ہوئی خادم بٹ کے چہرے کا اضطراب ایسا تھا کہ دیواریں تک دل محسوس کر رہ گئیں۔ لا اینڈ آرڈر کی اگر یہی صورتحال رہی تو ہم سب ایک ہفتے کے اندر اندر یہاں سے دفان ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسکرین کی طرف اشارہ کرتے خادم بٹ تلخی سے بولے، جہاں کئی جگہ آگ سے اٹھتا دھواں تھا اور کہیں توڑ پھوڑ کے آثار۔ جب میں نے کہا تھا میڈیا کی چونچیں اس معاملے سے دور رکھو تو تم سب کیا جھک مار رہے تھے؟ وہ اپنے ماتحتوں پر غرائے۔ ایک کام دیا تھا، صرف ایک کام، اور وہ بھی نہ ہو سکا۔ جو مرا وہ چلتی پھرتی ہیڈ لائن تھا سر۔ صبح کی کافی سے لے کر رات کی بستر کی سلوٹ تک سے عوام واقف تھی۔ نوجوانوں کے لیے وہ ان کا رہنما تھا۔ میڈیا سے اس کی خبر چھپانا ایسے ہے جیسے کسی آنکھ والے سے کہنا کہ وہ دیکھنے سے معذرت کر لے۔ ڈی ایس پی نے اپنی رائے پیش کی۔ معذرت سر، لیکن شاہویر بنگش اور اسکرین الگ الگ نہیں رہ سکتے، اس کی موت کے بعد بھی نہیں، کبھی نہیں۔ وہ سارے پولیس ڈپارٹمنٹ کی ساکھ تباہ کر رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا اس کے قتل کو کوریج دے رہا ہے، اور تمہارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لاٹھی چارج؟ او خدا کے بندوں، موقع محل تو دیکھ لیا کرو۔ وہ سخت کبیدہ خاطر نظر آ رہے تھے۔ پولیس کا ڈنڈا کیمرے کے سامنے محض تنبیہ ہونا چاہیے، تباہی نہیں۔ ہم ولن بن گئے ہیں۔ ہم اپنی پوری جان لگا دیں گے سر، انشاءاللہ اب آپ کو شکایات نہیں ملیں گی۔ ایس پی صاحب نے یقین دہانی کروائی۔ وہاں بیٹھا ہر شخص جانتا تھا کہ کمبخت جھوٹ بک رہا ہے۔ ایف آئی آر درج ہوئی؟ اب کہ انہوں نے قدرے تحمل سے پوچھا۔ آج صبح ہو چکی تھی، ڈاکٹر سے بات ہو گئی ہے، پوسٹ مارٹم 24 گھنٹے کے اندر اندر ہو جائے گا، تب تک کسی بھی قسم کی پریس کانفرنس نہیں ہو سکے گی۔ رپورٹ کب آئے گی؟ سر 2 دن لگ جائیں گے، آج جمعہ ہے، ایف آئی آر آج کے دن میں گنی جائے گی، کل ہفتہ اور پرسوں اتوار عدالت بند ہے، لہٰذا ہمارے پاس کافی وقت ہے۔ ڈی ایس پی نے جواب دیا۔ خادم بٹ کا اضطراب کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ ہاتھوں کو باہم ملا کر بیٹھے وہ کسی سوچ میں لگ رہے تھے۔ ایس پی صاحب اپنے علاقے کی صورتحال کے متعلق انہیں کچھ بتا رہے تھے جب خادم بٹ چونکے، نگاہیں یہاں سے وہاں گھمائیں۔ ان کے تمام ماتحت افسر یہیں موجود تھے، لیکن سلطان کہاں تھا؟ وہ تو اس کیس کا سرپرست تھا۔ سلطان کہاں ہے؟ اس قتل کیس کا سینئر افسر سلطان راہی کہاں تھا؟ حکمت عملی یہاں تیار کی جا رہی تھی، حفاظت کی درجہ بندی یہیں طے ہونی تھی، پھر وہ کہاں تھا؟ خادم بٹ کے دفتر سے دور پرے ایک مڈل کلاس کالونی کی لمبی چوڑی گلی میں لال یمن نامی گھر کے باہر سہراب کی گاڑی آ کر رکی تو اس سمیت اس کے ساتھ موجود تمام لوگوں کی آنکھیں جیسے پتھرا گئی ہوں۔ دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا،
پولیس کی گاڑیاں باہر کھڑی تھیں، لان میں ڈھیر سارا سامان نکال کر پھینک دیا گیا تھا، دروازے کا لاک یہیں سے ٹوٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور پولیس کی گاڑیاں دروازے کے باہر کھڑی تھیں۔ سہراب تیزی سے اندر کی طرف بھاگا، یافس اور اسلان بھی اس کے پیچھے تھے۔ لان کی حالت ابتر تھی تو گھر کا صحن اور ٹی وی لاؤنج بھی پولیس کے عتاب سے بچ نہیں سکا تھا۔ ٹیلی فون سٹینڈ نیچے گرا ہوا تھا، آرائشی اشیاء بے دردی سے زمین بدر کی گئی تھیں۔ شاہکار مصوری جن پر عالم ہزاروں لٹا کر گھر کی دیواریں سجانے کو لایا تھا، انہیں اس صفاکی سے نیچے پھینکا گیا تھا کہ وہ اپنے فریم سے جدا ہو کر رہ گئیں۔ سہراب کی آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے۔ سلطان! وہ ہال میں کھڑے ہو کر حلق کے بل غرایا۔ عین اسی لمحے کسی نے عالمگیر کے کمرے سے ہانک لگائی۔ یہاں آ جاؤ سہراب، میں قاتل کے کمرے میں ہوں۔ بڑی ہی بے نیاز آواز آئی۔ سہراب لمبے لمبے ڈگ بھرتا عالم کے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں سنگھار میز کے سامنے کوئی شخص کھڑا تھا۔ مجھے یاد کر رہے تھے تم؟ وہ اس کی طرف مڑا۔ کثرتی جسم، مضبوط کندھے، مناسب شکل و صورت اور گھنے سیاہ بالوں والا شخص مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ عمر یہی کوئی 48-40 کے قریب۔ میز پر نئے موزے رکھے تھے۔ سلطان اب بیٹھ کر وہی موزے اپنے پیروں میں ڈال رہا تھا۔ تم اس طرح میری غیر موجودگی میں میرے گھر کیسے گھس سکتے ہو؟ سہراب بمشکل خود پر ضبط رکھے ہوئے تھا۔ سرزمین لاہور پر اگر اسے کسی شخص سے انتہا درجے کی پرخاش تھی تو وہ یہی سامنے کھڑا شخص تھا۔ تصحیح کرو سہراب، میں تمہارے اور قاتل کے مشترکہ گھر میں کھڑا ہوں۔ میرے پاس سرچ وارنٹ ہے، میں اس کیس کو لیڈ کر رہا ہوں۔ اب بھی تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے کوئی سوال کر سکتے ہو؟ اس نے نائکی کے نئے برانڈڈ موزے پہن لیے تھے۔ یہ اچھے لگ رہے ہیں نا؟ اس نے سہراب کو دیکھ کر پوچھا۔ عالم ویسے ہی معاملات بگاڑ چکا تھا، سہراب کو ضبط کرنا تھا۔ ہاں، یہ محال تھا، مگر موقع کی نزاکت یہی کہتی تھی کہ زبان خاموش رہے، گردن ہاں میں ہلتی رہے، بھینچی ہوئی مٹھی کا کوئی مکہ اس افسر کا جبڑا نہ توڑے۔ صبر سہراب، صبر۔ ابھی عدالت نے اسے قاتل نہیں قرار دیا، وہ صرف اور صرف ملزم ہے۔ رائی ہوتی ہے تبھی پہاڑ بنتے انسپکٹر صاحب۔ وہ آگے آیا، سہراب کا کندھا ہولے سے تھپ تھپایا اور ہاتھ میں تھاما ایک پیکٹ ہوا میں بلند کیا، جس میں لکڑی کے کئی ڈبے تھے۔ سہراب کتنی ہی دیر ساکن کھڑا رہا۔ یہ نقش، یہ لکڑی، او خدایا، یہ وہی تھے یا ان جیسے؟ مجھے ان کی تحقیق کرنی ہوگی۔ اور دوسرا یہ، اس نے پیچھے ہو کر سنگھار میں سے ایک اور پیکٹ اٹھا لیا جس میں چند رسیدیں اور کاغذ تھے۔ مقتول پر 2 ماہ پہلے ایک حملہ ہوا تھا اور قاتل ان دنوں اسی شہر میں کسی کو ہوٹل میں ٹھہراتا رہا ہے۔ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے سہراب، تمہارے بھائی کو اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہر کیس میں ثبوت، گواہ، آلہ قتل، ان سب سے بھی بڑی بھی ایک وجہ ہوتی ہے، وجہ اناد۔ تمہیں وجہ اناد ملی ہے نا؟ زن، زر، زمین۔ مقتول عالم کے ایکس کا بھائی تھا، اس کی بھتیجی کا منگیتر، کروڑوں کی جائیداد کا مالک۔ وہ جائیداد جسے عالم نہیں ہتھیا سکا تو بھتیجی کو آگے کر دیا، اور جب بات وہاں بھی بگڑ گئی تو اس نے انتہائی قدم اٹھایا۔ سہراب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جتایا اور اس کے قریب سے نکل گیا، پھر دروازے تک جاتے جاتے رکا۔ ویسے تعاون کاروں میں تمہاری بھتیجی کا نام بھی آتا ہے، اگر کبھی ضرورت پڑی تو اس گھر کے دروازے میرے لیے کھلے رکھنا۔ ہمارے مسائل ہم دونوں تک رکھو، اس بچی کو درمیان میں مت لاؤ۔ چوکھٹ کے درمیان کھڑے اس نے ایک اور بار حد مقرر کی۔ مسائل میں مورلز نہیں ہوتے یمن صاحب، برسوں پہلے تمہارے نہیں تھے، آج میرے بھی نہیں۔ کاٹ تار انداز میں کہتے بھی وہ اونچا اونچا حکم دیتا آگے کی طرف بڑھ گیا۔ سلطان باہر کی طرف جا رہا تھا جب وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رکا۔ اسلان یمن آرا کے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکل رہا تھا۔ راہداری میں ان دونوں کا سامنا ہوا، وہی راہداری جہاں ایک بار وہ شاہویر بنگش سے بھی ملا تھا۔ سلطان آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دھوئیں کے داغ تھے، کپڑے ملگجے، گردن تھوڑی سی جلی ہوئی اور ہاتھ پر خراشیں تھیں۔ اے، تم وہی ہو نا؟ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اسلان کو پکارا۔ پنار سکندر کے قتل والے معاملے میں تم شامل تھے نا؟ اسلان اس کے سامنے دونوں بازو سینے پر باندھ کر رکا۔ شامل نہیں تھا سر، میں پرائم سسپیکٹ تھا، FIR ہوئی تھی مجھ پر، 6 ماہ جیل اور پیشیاں بھی بھگتاتا رہا تھا، ثابت کچھ نہیں ہوا۔ یعنی سارا خاندان کرمنلز کا ہے؟ سلطان محظوظ ہوا۔ کرمنلز جیل میں ہوتے ہیں، ہم سروائیورز ہیں، آزاد وہی ہوتے ہیں۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ دوبارہ مجھے اے اور اوئے کہہ کر مت بلانا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ سلطان کی پرسوچ نظریں اس سے ہٹی نہیں، البتہ ان میں ایک الگ ہی چمک در آئی۔
تم 25 فروری کی رات کہاں تھے؟ احمد اسلان بن شجاع یمن کے دل کی گرد کوئی سخت سا پھندا تن گیا۔ وہ کہاں تھا؟ سرحدیں پھلانگنے کے بے حد نزدیک، خود پر دستبرداری کے قریب۔ نہ میں آپ کا ملزم ہوں، نہ آپ کو جواب دینے کا پابند، رسان سے کہہ کر وہ واپس آرا کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ سلطان کے لبوں کے کونے ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ سہراب کو زج کرنے کا ایک اور طریقہ اسے مل چکا تھا، یہ مزید کارگر ثابت ہونے والا تھا۔ 27 فروری کی وہ رات تمام کرداروں پر بھاری ثابت ہوئی۔ شاہویر بنگش کے کمرے میں لیٹا ہوا وہ شخص اب تک بے یقین تھا۔ اس کا سارا جسم ایک جگہ منجمد تھا، آنکھیں کھلی ہوئیں، نیند غائب اور لباس وہی خون آلود۔ وہ کیا کہے، کیا بولے، کیا کرے؟ ایک رات کے لیے اپنے اور یافس کے مشترکہ کمرے میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے اسلان یمن کے ہاتھ میں موبائل تھا، جس پر وہ ایک دن میں ہوئی بربادی کے اثرات دیکھ رہا تھا۔ سارا کمرہ اندھیرا تھا، روشنی بس وہی جو اس کے چہرے پر، اور اندھیرا جو وہ مستقبل میں دیکھ رہا تھا۔ یافس چپ چاپ بیٹھا تھا، بہت ساری یادیں تھیں جو کہاں کہاں سے حملہ آور ہو رہی تھیں، اسے سمجھ نہیں آ سکیں۔ یہاں اس کمرے میں عالم اور سہراب کے ساتھ اس نے اپنا لڑک پن اور جوانی گزاری تھی، یہاں بیٹھ کر ان دونوں نے مستقبل کے خواب بھی دیکھے تھے۔ اسی کمرے میں اس نے عالم کے ٹوٹے دل کے قصے سنے تھے۔ مستقبل کے ان قصوں میں آج کی رات تو کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ سہراب اور یافس کے اختلاف کے باوجود عالم نے اسے کبھی نہیں چھوڑا، کیا اب وہ یوں ہی چھوٹ جائے گا؟ انارہ تارون سہراب اور آمنہ کے مشترکہ کمرے میں موجود تھی، اس کی پشت دیوار سے جڑی تھی۔ وہ اب تک بے یقینی اور خوف کے عالم میں تھی۔ یہاں بیٹھے بیٹھے اسے معلوم ہوا تھا کہ آج کے بعد وہ کبھی بے خوفی سے باہر نہیں نکل سکے گی۔ آج کے بعد وہ کوئی عام لڑکی بھی نہیں رہے گی۔ اس کے خالی خالی ہاتھوں میں ایک واحد قیمتی شے، وہ انگوٹھی ہی تھی۔ وہ وقت کے کسی ظالم جکڑ میں آ چکی تھی۔ آشیانہ بنگش میں رئیس کے کمرے میں اس کی ماں پلنگ پر سو رہی تھی، چہرے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشانات تھے۔ رئیس اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ایک طرف بیٹھا تھا، نایاب اس کے سر پر گیلے کپڑے کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ حسین مخدوم سہما سہما سا ایک طرف بیٹھا تھا۔ اس کا ننھا ذہن صرف یہ جانتا تھا کہ اس کا پسندیدہ چاچو اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ کیوں؟ یہ فی الحال اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بکھرے ہوئے لان میں کوہنیاں تکیے کی صورت سر کے نیچے کیے وہ آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ ابا نے اس پر ذمہ داریاں لاد دیں۔ عالم نے اسے ہمیشہ اپنے سے کم عقل سمجھا۔ اس کی بیوی اس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کی بھتیجی جس سے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، وہ ساری زندگی کے لیے مسخ ہو چکی تھی۔ جس مقصد کے پیچھے اس نے اپنے 2 سال لگا دیے، آج وہ 2 سیکنڈ میں اس کے ہاتھوں سے سرک کر کہیں دور چلا گیا۔ بہت دیر بعد کوئی دھیرے سے اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ سہراب جانتا تھا وہ کون ہے، البتہ کہا کچھ نہیں۔ خاموشی کا دورانیہ گہرا ہوا تو نوارد کو چپ توڑنی پڑی۔ کسی چیز کی ضرورت ہے؟ یافس تارون نے پیشکش کی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ آسمان کو تکتا رہا۔ یافس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، سہراب نے بے دردی سے جھٹکا۔ انداز میں ایسی کرائیت تھی کہ یافس لب بھینچ کے رہ گیا۔ کرب، کرائیت، دونوں جذبے گڑمڑ ہونے لگے۔ اگلے 2 دن چھٹی ہے، اس دوران ہمیں کوئی نہ کوئی حکمت عملی تیار کرنی ہوگی۔ سامنے کوئی عام خاندان نہیں ہے سہراب، ہم اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں سکتے۔ جو جیل میں بند ہے وہ میرا بھائی ہے، جس پر قتل کا الزام ہے وہ میرا بھائی ہے، جس کا خاندان خطرے میں ہے وہ بھی میں ہوں، اور جو تسلی دے رہا ہے میں اس پر اور اس کی تسلیوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ کوئی لچک، کوئی جھکاؤ اس کے انداز میں مفاہمت سرے سے تھی ہی نہیں۔ کم از کم اس وقت تو پچھلا وقت بھول جاؤ، تکلیف میں ہو تم، مجھے اجازت دو میں تمہاری مدد کروں۔ کس تکلیف کا مداوع کرو گے تم؟ اس تکلیف کا جو عالم نے میری پیٹھ میں خنجر گھوم کر دغا دینے کی، اسلان کی مجھے چھوڑ جانے کی، آرا کی مجھے جھٹلانے کی، یا پھر؟ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ نگاہوں کے آگے وہ چہرہ تھا جو اسے بے حد عزیز تھا، مگر وہ اس طرح اس کا ذکر نہیں کر سکتا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے پچھتاوا ہوا، کسی کے سامنے دل کھول کر رکھنے کا، مگر وہ کسی دور میں دوست رہا تھا۔ کیوں وہ آج برسوں بعد ڈھارس دے کر اسے ڈھا رہا تھا؟ یہاں سے جاؤ، خود پر صبر رکھتے اس نے تحمل سے کہا۔ انداز 2 ٹوک تھا، پر دوبارہ چڑھا لی۔ کہاں جاؤں؟ جہنم میں جاؤ، بیزاری سے کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جاؤں گا تو میرے ساتھ آرا بھی جائے گی۔
تم اسے لے جا کر دکھانا، پھر دیکھنا میں کیسے تمہیں زندہ زمین میں گاڑتا ہوں۔ تمہاری اور تمہاری بہن کی بہت برداشت کر لی۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ اندر جا رہا تھا۔ یافس وہاں بیٹھے بیٹھے کسی غیر مرئی نقطے کو تکتے ماضی کے اس سفر میں چلا گیا جہاں سے حالات نے ان دونوں کے لیے کروٹ بدلی تھی۔ ماضی۔ یافس تارون شلس اپنے سامنے بلک بلک کر روتی ہوئی اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح زخمی تھی، آنکھ کے نیچے گہرا نیل تھا، موڑے ہوئے بازوؤں سے جسم کا جو حصہ نظر آ رہا تھا وہاں بھی زخم اور نیل کے نشان تھے۔ چہرے پر تھپڑ کے نشان اور ماتھے پر لگے کٹ سے بار بار خون نکل رہا تھا جسے وہ روئی سے جذب کر رہی تھی۔ وہ نکاہت زدہ تھی۔ وہ مجھے روز مارتا ہے۔ جب سے تم اور سہراب اسلام آباد گئے ہو تب سے اس کی حرکتیں اسی طرح بڑھ گئی ہیں۔ یافس میں اب کبھی بھی اس آدمی کے پاس نہیں جاؤں گی۔ مجھے اس سے طلاق چاہیے۔ میں چاہتی ہوں تم میرا ساتھ دو۔ شجاع اور دلارہ کے جھگڑے کے دوران ہر دوسرا لفظ طلاق سے شروع اور طلاق پر ختم ہوتا تھا۔ عالمگیر، سہراب اور یافس اس لفظ کے اتنے عادی ہو گئے تھے کہ اب وہ دونوں جب بھی لڑتے طلاق دے دو مجھے، یہ سطر وہ تینوں زیر لب ہی کہہ دیا کرتے تھے۔ شجاع ایسا تو نہیں تھا آپا، تم دونوں کے درمیان آخر کیا مسئلہ تھا؟ ہر دوسرے مشرقی مرد کی طرح طلاق کی بات سن کر ہی اس کی روح کانپ گئی تھی۔ اس کی بات سنتے دلارہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو اگر کوئی مسئلہ تھا تو وہ مجھے مار سکتے؟ اس کی آواز بلند تھی۔ یافس نے اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر واپس بٹھایا، اس کے بال ہاتھوں سے کانوں کے پیچھے کیے۔ کوئی تمہیں نہیں مار سکتا، نہ تمہارا شوہر، نہ باپ، نہ بھائی۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بات ہو، نہیں مار سکتا۔ یہ حق اس کو کسی نے نہیں دیا۔ جب مرد اپنے باس، ماں اور راہ چلتے کسی شخص پر غصہ نہیں نکال سکتا تو بیوی پر بھی نہیں نکال سکتا۔ آئی ایم سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ کوئی مرد کسی عورت کو نہیں مار سکتا۔ وہ ٹوٹ کر بکھرتی ہوئی اس کے کندھے سے لگ گئی۔ وہ ہر روز مجھے مارتا ہے، وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کی کسی اور عورت کے ساتھ تعلقات ہیں۔ میں اس کے پاس اب واپس نہیں جاؤں گی۔ یافس پلیز میرا ساتھ دو، پلیز مجھے بچاؤ۔ اس کے گرد اپنا مضبوط بازو پھیلاتے ہوئے یافس نے اس کی یقین دہانی کروائی۔ وہ واپس نہیں جائے گی، یافس اس کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ وہ اپنے گھر کی عورت کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ یقیناً اس کا شوہر اسے مارتا ہوگا، وہ بھلا جھوٹ تھوڑی بولے گی۔ ہاں، ایک اچھا مرد ایک بری عورت کے ہاتھوں بے وقوف بن چکا تھا۔ اسی دن شجاع یمن کے کمرے میں الگ ہی بیٹھک سجی تھی۔ عالمگیر اور سہراب کڑھی ملامتی نظروں سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھ رہے تھے جو پلنگ کی پائنیتی پر نگاہیں جھکائے بیٹھا تھا۔ ابا کا سب سے نالائق اور نافرمان بیٹا، بھاگ کر شادی کرنے والا، اور کہنے والوں کی منہ کون روک سکتا ہے؟ وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ شجاع یمن اور دلارہ تارون کی پہلی اولاد ان کی شادی سے پہلے ہی ان کے درمیان آ گئی تھی، اور یہ بھی کہ 30 بریک اپس کے بعد شادی کی واحد وجہ وہ اولاد ہی تھی۔ کچھ تو حیا کو ہاتھ مار لیتے بھائی، بیٹی کے باپ ہیں آپ، معاشقے کرنے کو یہی عمر ملی تھی؟ عالم نے اسے لتاڑا۔ وہ ابھی اپنے لاء کالج سے واپس آیا تھا اور سب سے پہلے جو خبر اسے سننے کو ملی وہ یہی تھی کہ شجاع یمن ذلت کے درجوں میں اعلیٰ درجے پر فائز ہو چکا ہے۔ زبردست۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کوئی مرد اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے ایسی کون سی آپ کی ضروریات تھی جو پوری نہیں ہو رہی تھیں؟ سہراب بھی اس سے بد دل تھا۔ شرم آ رہی ہے آپ کو اپنا بھائی کہتے ہوئے؟ وہ یافس کا نمبر ملا رہا تھا۔ چند گھنٹے پہلے جب وہ دلارہ کو لینے آیا تھا تب ان دونوں کے درمیان بات بڑھ گئی تھی۔ سہراب معاذرت کرنا چاہ رہا تھا، اسے کیا معلوم تھا اندھیرا اسی کے گھر کے چراغ کے آگے ہے۔ شجاع اس سے بڑا نہ ہوتا تو اس وقت اس کا حشر بگاڑ چکا ہوتا۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، مرد کو 4 شادیاں جائز ہیں۔ وہ کچھ دیر قبل جس کی گردن تھوڑی سی لگ رہی تھی اب 4 شادیوں پر تن کر کھڑا ہو گیا۔ جائز کام میں آخر کیا برائی ہے؟ بالکل جائز ہے، لیکن اسی مرد پر جوانی کے دنوں میں بھی یہ جائز تھا کہ کسی کی عزت کو بھگا کر اس سے شادی نہ کرتا، دن رات کتوں کی طرح اسی بیوی سے لڑتا، نہ اپنی اولاد کا خیر خواہ رہتا، انہیں وقت دیتا اور اپنی بیوی کے تمام ضروریات پوری کرتا۔ آپ جیسے مرد اسلام سے بس ایک چیز لیتے ہیں، 4 شادیوں کا حق۔ عالم سلگ کر بولا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا اپنے ہی بھائی کو سولی پر لٹکا دے اور عوام کو اختیار دے کہ وہ اسے بے دریغ درے رسید کریں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، کم از کم دین کو تو بخش دیں، اپنی ہوس کے درمیان دین نہ لائیں۔ میں اب دلارہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ تن گیا۔ اب تو اسے آپ کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہیے، صبر رکھیں، خلا کا نوٹس آتے ہی ہوگا۔ سہراب تلخ ہوا۔ اور میں خود دلارہ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، آپ جیسا مرد کوئی عورت ڈیزرو نہیں کرتی۔
ایک بات بتائیں، آپ نے اس پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے؟ اب کے عالم نے سوال کیا۔ ہرگز نہیں، میں پاگل ہوں جو اس پر ہاتھ اٹھاؤں گا؟ وہ کل سیڑھیوں سے گر گئی تھی، سہراب نے خود دیکھا تھا۔ شجاع نے تڑپ کر صفائی دی۔ سہراب بتاؤ نا۔ بھائی اس وقت نہ مجھے آپ کی شکل دیکھنی ہے نہ آپ کی بات سننی ہے۔ عالم تم گاڑی نکالو، ہم یافس کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ دونوں کی وجہ سے ہم اپنا دوست نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ اسی طرح فون ملاتا باہر نکل گیا۔ عالم منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا۔ پیچھے رہ جانے والے شخص کا چہرہ غور سے دیکھنے پر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اپنے کیے پر پشیمان نہیں ہے، ذرا برابر بھی نہیں، ہرگز نہیں، کسی قیمت پر نہیں۔ ایک شادی نہیں چل سکی تو کیا ہوا، اس کا حق تھا دوسری شادی۔ ہاں مگر وہ اولاد کے حق وغیرہ، لعنت ہو ان پر۔ یافس، دلآرا اور ہارون 3 بہن بھائی تھے۔ دلآرا سب سے بڑی، پھر ہارون اور یافس سب سے چھوٹا۔ انارا 3 سال کی تھی جب دلآرا اور یافس کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ ہارون باہر جا کر بس گیا۔ دلآرا نے ماں کے خلاف جا کر عدالت میں شجاع سے نکاح کر لیا۔ یافس، سہراب اور عالم اسکول کے ساتھی تھے۔ ان کی دوستی ذرا متاثر ہوئی، مگر جب اسلان کی پیدائش ہوئی تب دلآرا کی ماں چاہ کر بھی بیٹی کی طرف سے دل سخت نہ کر سکیں۔ بظاہر سب ٹھیک تھا، لیکن شجاع اور دلآرا کے درمیان کا خلا جوں کا توں رہا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ قصہ کوتا، پسند کی شادی، گھر سے بھاگ جانا، شادی سے پہلے ہر حد پار کر دینا، دلآرا اور شجاع دونوں کھوٹے سکے تھے، اور ایک نہ ایک دن ان کی چمک اترنی ہی تھی، سو آج اتر گئی۔ اپنے اپنے مفاد کی خاطر وہ دونوں سیاست کرتے ہوئے ایک دوسرے سے الگ ہو رہے تھے۔ کم بختوں کو کوئی بتائے، اپنے ساتھ ساتھ وہ کتنے لوگوں کو برباد کر رہے تھے۔ یار میں بس زیادہ بول گیا، تمہیں پتہ ہے نا ہر مرتبہ ان دونوں کا قصور ہوتا ہے، تو مجھے لگا اس بار بھی یہ دونوں ڈرامہ کر رہے ہیں۔ باورچی خانے کی سلیب پر بیٹھا سہراب رسان سے کہہ رہا تھا، تو میری بہن کو ڈرامے باز کہہ رہے ہو؟ چائے کے لیے پانی چڑھاتا یافس تندہی سے مڑا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی۔ سہراب ٹھہر گیا۔ یافس اور دلآرا کا جھگڑا ان دونوں نے کبھی میرا بھائی اور میری بہن کی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ تحیر اس پر لازم تھا جس سے اس نے فی الوقت جھٹکا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم دونوں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ اب ان دونوں کو الگ ہو جانا چاہیے۔ میں تم سے یہی کہنے آیا ہوں کہ اب ہم دونوں ان کے معاملات میں نہیں پڑیں گے۔ تم اپنے گھٹیا بھائی کو چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو، میری بہن کا میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، میں ہر جگہ ہر معاملے میں اس کے ساتھ ہوں۔ سہراب نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر عالم کو۔ عالم نے لا علمی سے شانے اچکائے۔ یافس کے اس رویے سے وہ واقعی لا علم تھا۔ تم شاید میری بات کا غلط مطلب لے رہے ہو، میں بھابھی کے خلاف نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی نے چیٹ کیا ہے، وہ اسے چھوڑنا چاہتی ہیں تو درست فیصلہ ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ صرف چیٹ نہیں کیا، مارا بھی ہے، اور جانوروں کی طرح مارا ہے۔ گھر جاؤ، جا کر سنبھالو اپنے جانور کو، کیونکہ میں FIR درج کروا کر آیا ہوں۔ کل تک تمہارے بھائی کو خلا کا نوٹس بھی مل جائے گا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، ٹھنڈی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ اپنے بھائی کو یہ بھی بتا دینا کہ ہم نے بچوں کی تحویل کا مقدمہ بھی کروانا ہے، اس کے لیے تیار رہے۔ سہراب کتنے ہی لمحے بس اسے دیکھتا رہا۔ آنکھیں چھوٹی کیے، ماتھے پر بل ڈالے، اس نے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کی۔ بچوں کی تحویل؟ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہاری بہن آدھی آدھی رات تک گھر سے باہر رہتی ہے، وہ کیا تربیت کرے گی؟ اور شجاع نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ بھابھی جھوٹ بول رہی ہے، میرے سامنے سیڑھیوں سے گری ہے۔ تم تو اسی کے بھائی ہو نا، اسی کی طرفداری کرو گے؟ باورچی خانے کے دروازے پر وہ نمودار ہوئی، بکھرے بال، اجاڑ ہولیا۔ یہ حالت کی ہے شجاع نے میری، اور تم چاہتے ہو میں بچے اس کے پاس رہنے دوں؟ بچے صرف شجاع کے پاس نہیں ہوں گے بھابھی، یافس اور میں لال یمن میں ایک ساتھ رہتے ہیں، ہم دونوں ایک ساتھ ہی ان کا خیال رکھیں گے۔ اسلان یافس کے علاوہ کسی کی سنتا ہی نہیں، اور آرا تو میرے بغیر سوتی بھی نہیں۔ تحویل کے یہ معاملات بچوں کے ذہن پر برا تاثر چھوڑتے ہیں، ان سب میں بچوں کو مت گھسیٹیں۔ آپ بھی ہفتے میں 2-3 بار بچوں سے ملنے آ جایا کیجیے گا، طلاق سے زندگی رکتی نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دلآرا ان کے سامنے آ کر رکی، اس کی آنکھوں میں غضب ہلکورے لے رہا تھا۔ میرے بچے میرے ساتھ رہیں گے، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ تمہارا گھٹیا بھائی ان کی شکل دیکھنے کے لیے بھی ترس جائے گا۔ اس نے مجھ پر چیٹ کیا ہے، میں اسے ایسی سزا۔ چیٹ تو پھر آپ نے بھی کیا ہے۔ عالم نے اس کی بات درمیان میں کاٹی۔ کیا میں نہیں جانتا رات کے 1-1:30 بجے تک کون سا کام ہو رہا ہے؟ میرا منہ مت کھلوائیں بھابھی۔ عالم نے پہلی بار مداخلت کی، انداز میں برہمی تھی۔ بچوں کی تحویل کا کوئی قصہ نہیں ہوگا، بچے لال یمن میں رہیں گے، آپ دونوں ان کی کو پیرنٹنگ کریں گے۔ اور تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، میرے بچے ہیں، میں جو چاہے کروں۔ یافس انہیں یہاں سے نکالو،
تم اب بھی شخص کے بھائیوں کو یہاں کھڑا کیے ہوئے ہو جنہوں نے میری یہ حالت کر دی؟ وہ رو پڑی۔ شجاع جیسے جنگلی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں خود کو اور اپنے بچوں کو زہر دے دوں۔ وہ یافس کی طرف مڑی۔ اگر مجھے میرے بچوں کی تحویل نہیں ملی تو میں زہر کھا لوں گی۔ مجھے اماں ابا کی قسم یافس، میں خود کو مار دوں گی، میں بتا رہی ہوں میں مار دوں گی۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگی تھی۔ یافس کے دل کو کچھ ہوا، وہ تیزی سے آگے آیا۔ سہراب جو اب تک محض اپنے بھائی کو بے وفا سمجھے کھڑا تھا، وہ عالم کی بات کا اثر اب تک ختم نہ کر پایا تھا۔ یہ سارے ڈرامے ہیں ان کے، میرے سامنے سیڑھیوں سے گری ہیں یہ، اور اب تک تو میں ان کا پردہ رکھ رہا تھا، لیکن جب میں نے ان کو اٹھایا ان سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ اپنی بہن کو سنبھال لو ورنہ ایک دن پچھتاؤ گے یافس۔ سہراب چبا چبا کر بولا۔ میں اپنے بھائی کی غلطی مان رہا ہوں، لیکن آپ اپنے جھوٹ مت چھپائیں۔ آپ میرے دوست کو اس طرح اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کر سکتی۔ آپ آج کل بری صحبت کا شکار ہیں، بچوں کو بھی وہی دینا چاہتی ہیں۔ یافس ٹکر ٹکر سہراب کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ 1000 بار پیدا ہو کر آ جاتا تب بھی اس بات پر یقین نہ کرتا کہ اس کی بڑی بہن اس قسم کی خرافات میں شامل ہو چکی ہے۔ دلارا سفید پڑتی رنگت کے ساتھ مڑی اور یافس کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں ہنوز بے یقینی تھی۔ یہی وقت تھا کہ وہ اپنا بچھایا جال مزید تنگ کرتی۔ یہ دونوں ہمیں استعمال کر رہے ہیں یافس۔ میرا بھائی دنیا جہاں کا گھٹیا آدمی ہے، لیکن وہ کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، تم۔ دلارا نے اس کے الفاظ واپس اس کے حلق میں دھکیل دیے۔ وہ یافس کے سر پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ مجھے یافس کے سر کی قسم ہے، مجھے میرے باپ اور قرآن کریم کی قسم ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ شجاع مجھے مارتا ہے، مجھے ایذا دیتا ہے، اور وہ آگے کچھ کہہ نہیں سکی، بس پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دیواریں ساکن تھیں، خود سری کی یہ کیسی انتہا تھی۔ سہراب تو اس کی اس اداکاری پر دنگ ہی رہ گیا۔ یہ سارا ڈرامہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یافس یہ جھوٹی قسم لے رہی ہے یار، کتنی گھٹیا ہیں آپ۔ وہ پھنکارا۔ یافس میرا یقین کرو، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ شجاع مجھے مارتا ہے، میں نے خود انہیں 10 دفعہ غیر مردوں کی گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ آوازیں اور الزام گڑبڑ ہونے لگے۔ اسی لمحے دلارا نے سلیب پر پڑی چھری اٹھائی اور اپنی کلائی پر پھیر دی۔ جہاں عالمگیر حلق کے بل چیخا، وہیں یافس کے لیے ہر فیصلہ آسان ہو گیا۔ نکل جاؤ یہاں سے سہراب، میں صرف اور صرف اپنی بہن کا ساتھ دوں گا۔ یہ کوئی عدالت نہیں تھی، یہاں کوئی مقدمہ نہیں تھا، یہاں سہراب افتخار یمن کو لگا وہ سب ہار گیا ہے۔ سب یعنی سب، ایک مکار عورت نے اسے ہرا دیا۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور بہت کچھ ہو رہا ہے، اور پتہ کیا نا، کچھ چیزیں مجھے تھوڑی آف لگ رہی ہیں، جیسے کہ شاویر کو ایک مرا ایک دم سے اتنا یہ آگے لوگ وغیرہ، مطلب میر کارواں وغیرہ، یہ مجھے تھوڑی سی چیزیں ہضم نہیں ہو رہی ہیں۔ وہ کون تھا؟ وہ ایک رائٹر تھا اور فیمس ہوگا، ویسے وہ انگلش میں کام کرتا تھا ہالی ووڈ میں، اور چلو یہاں پر بھی کام کیا ہوگا۔ اور وہ جب اس کو مارا گیا تو ایسا تو نہیں تھا کہ اس کو جس نے مارا ہے اور اس کو انصاف نہیں ملا، ایک دم سے سارے آ گئے ہیں اور مارنے لگ گئے ہیں۔ یہ چیزیں مجھے تھوڑی سی آف لگ رہی ہیں، اور وہ ایک دم سے گھیراؤ ہو جانا، بلیک آؤٹ ہونا، ہر جگہ اندھیرا، ختم ہو جانا روشنی، انٹرنیٹ سروس چلی جانا، پتہ نہیں۔ خیر، تو اسلان واپس آ گیا ہے اور شاہ زید سب پہ چیخ رہا ہے، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، اور پاسٹ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ یافس اور سہراب کے درمیان میں یہ سب کیا ہے۔ سہراب مجھے لگتا ہے بہت بری طرح سے پھنس چکا ہے، اس کا بھائی مصیبت میں ہے، اور وہ پولیس والا بھی سلطان راہی الگ سے ہی اپنی شیطانیاں کھیل رہا ہے۔ اس کی بھتیجی، بھتیجا، بھائی سب پریشانیوں میں ہیں، اور وہ کیا کرے گا، اور اب آگے کیا ہوگا۔ اور کیا ہوا ہے؟ اچھا، یہاں پر یہ دلارا نے یہ گیمز کھیلی تھی، دونوں کی غلطیاں تھیں، دونوں ہی غلط تھے، چپ کر کے الگ ہو جاتے، یہ اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اور کیا ہوا ہے؟ اور ہاں بس پریشان ہے سب، ایک تو شاویر کے مرنے کا دکھ ہے انارا کو، اوپر سے یہ اس طرح سے اپنی جان کی خطرہ کیسے وہ نکل کے آتی ہے۔ اوکے جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے آپ سے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد، اللہ حافظ۔